بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں آپ کا دوست مفتی فضیل احمد قاسمی آج بخاری شریف کی ایک دلچسپ روایت پڑھتے ہیں۔ اس روایت کے اندر اسلام کی حقانیت کو بیان کیا گیا ہے، اور جو اسلام کے دشمن تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن تھے، انہوں نے اسلام کے بارے میں سچی باتیں بیان کی، اور وہ شخص جو ابھی اسلام کو جانتا نہیں تھا، اللہ کے رسول کو پہچانتا نہیں تھا، جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو انہوں نے بھی تصدیق کی اور کہا کہ تمہاری باتیں سن کر مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ سچے نبی ہیں، اگر میں ان کے پاس ہوتا تو میں ان کے پاؤں دھلتا۔ تو یہ بہت ہی اہم حدیث شریف ہے، اس کو سنیے اور اپنے ذہنوں میں بیٹھائیے اور اسلام کی حقانیت اور اس کی سچائی کو سمجھیے۔ اس حدیث شریف میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، وہ ملک شام تجارت کرنے کی غرض سے گئے تھے، اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب مکہ اور مسلمانوں کے درمیان میں صلح ہو گئی تھی۔ سن 6 ہجری کے اندر صلح کا واقعہ پیش آیا تھا کہ 10 سال تک اہل مکہ اور مسلمان آپس میں لڑائی نہیں کریں گے۔ اسی درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو خط لکھے تھے، اسلام کی دعوت دی تھی، صحیح راستہ ان کو بتانے کی کوشش کی تھی۔ تو انہی میں سے ایک خط جو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے اس وقت کے سب سے بڑے سپر پاور ملک روم کے بادشاہ قیصر کے نام روانہ فرمایا تھا۔ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ اس خط کو لے کر کے جا رہے تھے۔ اتفاق کی بات ہے کہ قیصر جو ملک روم کا بادشاہ تھا، وہ بیت المقدس آیا ہوا تھا۔ تو وہاں حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خط کو امیر بصرہ کے ذریعے سے قیصر کے پاس پہنچوایا۔ بصرہ کا جو امیر تھا، کیونکہ ڈائریکٹ یہ جا نہیں سکتے تھے، تو بصرہ کے امیر کے واسطے سے یہ خط ان تک پہلے پہنچوایا۔ قیصر نے جب اس خط کو دیکھا تو اس نے کہا کہ عرب سے جو لوگ یہاں آئے ہوں ان کو پہلے آپ یہاں جمع کریں۔ اب اتفاق کی بات یہ ہے کہ ابو سفیان وہ ملک شام تجارت کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ بہت سارے ساتھی بھی تھے، اور واپسی میں وہ مقام غزہ کے اندر مقیم تھے۔ غزہ جانتے ہیں، فلسطین، تو غزہ کے اندر وہ لوگ تھے۔ تو جو بادشاہ کا ترجمان تھا، اس نے ابو سفیان اور جو عرب کے لوگ تھے ان کو بلایا اور قیصر کے دربار میں حاضر کر دیا۔ قیصر نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ خط جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس کا قریبی رشتہ دار کون ہے جو اس سے زیادہ قریب ہو؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں ہوں۔ قیصر نے کہا کہ ان کو آگے بیٹھا دو۔ میں آگے بیٹھا دیا گیا، اور میرے پیچھے جو مکہ کے جو میرے ساتھی تھے ان کو پیچھے بیٹھا دیا گیا، اور ان سے یہ بادشاہ نے کہا کہ میں اس سے سوالات کروں گا، جب یہ جواب دے، اگر جواب دینے میں یہ جھوٹ بولے تو تم اس کو جھٹلا دینا کہ اس نے یہ بات جھوٹ کہی ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اگر ڈر نہ ہوتا کہ پیچھے والے ہمیں جھٹلا دیں گے، ایک تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ سچ کہہ دے، وہاں پہ چپ رہ جائے، لیکن مکہ میں آ کے جھٹلا دے کہ ابو سفیان نے بادشاہ کے دربار میں فلاں بات جھوٹ بول دی ہے، تو میں جھوٹ بول دیتا۔ تو اس ڈر کی وجہ سے کہ یہ لوگ مجھے جھٹلا سکتے ہیں، میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ ابو سفیان ابھی اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں جا کر کے وہ ایمان لائے ہیں۔ تو انہوں نے یہ واقعہ پورا بیان کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم سے 11 سوال کیے گئے، اور پھر ہرقل بادشاہ نے ان سب کی جواب دیے۔ قیصر کا جو نام تھا قیصر، وہ اس کا نام اصل ہرقل تھا۔ روم کا جو بادشاہ ہوتا تھا، اس بادشاہ کا لقب ہرقل ہوا، قیصر ہوا کرتا تھا۔ جس طریقے سے ایران کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کا نام کچھ بھی ہو،
لیکن اس کا لقب کسریٰ ہوتا تھا۔ مصر کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب فرعون ہوتا تھا، جیسے حبشہ کا کوئی بادشاہ ہوتا تھا تو اس کا لقب نجاشی ہوتا تھا۔ تو اسی طریقے سے جو روم کا بادشاہ تھا ہرقل، اس کا لقب قیصر تھا۔ بہرکیف 11 سوال و جواب ہوئے ہیں جو بہت ہی اہم ہیں۔ دوستو اس کو خوب اچھے سے اور غور سے سنیے اور سمجھیے کہ کس طریقے سے ایک دشمن اسلام سے ایک انجان بادشاہ نے سوال کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جاننے کی، اور انہوں نے اس کا جواب دیا۔ وہ کل 11 سوال ہیں۔ ہرقل نے کہا کہ بتاؤ تم میں اس مدعی نبوت کا نسب کیسا ہے، یعنی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کا نسب کیسا ہے، یہ بتا دو۔ ابو سفیان نے کہا کہ وہ ہم میں عالی نسب ہیں، بہت بلند مرتبے والے ہیں، ان کا نسب بہت ہی بلند ہے۔ پھر ہرقل نے دوسرا سوال کیا کہ بتاؤ کیا تم میں کسی نے ان سے پہلے ایسا دعویٰ کیا ہے، یعنی نبی ہونے کا دعویٰ کسی نے کیا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں، ایسا نہیں۔ تیسرا سوال کیا کہ اس مدعی نبوت یعنی نبوت کے دعویٰ کرنے والے کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ ہوا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ چوتھا سوال ہرقل نے کیا تو اب بتاؤ کیا شریف لوگ یعنی اچھے لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں جو مالدار لوگ ہیں، یا کمزور اور غریب لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا کہ کمزور لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں۔ ہرقل نے سوال کیا پانچواں کہ ان کے پیروکاروں کی تعداد بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے، یعنی جو ان کے فالوورز ہیں، ماننے والے ہیں، وہ گھٹ رہے یا بڑھ رہا ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، ان کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ چھٹا سوال ہرقل نے کیا تو کیا ان کے دین میں کوئی داخل ہو کر کے ناراض ہو کے پھر سے پلٹ جاتا ہے، کہ داخل ہوا اور پھر ناراض ہو کے واپس ہو گیا، پھر سے اس دین کو چھوڑ دیا؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ ساتواں سوال ہرقل نے کیا تو کیا تم نے ان کے بارے میں نبوت کے دعوے سے پہلے کبھی جھوٹ کا تجربہ کیا ہے، کہ تمہیں ایسا ہوا ہو کہ نبوت سے پہلے بھی اس نے کبھی جھوٹ بولا ہو؟ ابو سفیان نے کہا نہیں، ایسا بھی نہیں۔ تو ہرقل نے آٹھواں سوال کیا یہ بتاؤ کہ کیا وہ وعدہ جو کرتا ہے، وعدہ وغیرہ عہد و پیمان جو کرتا ہے، تو کیا اس کے خلاف بھی کرتا ہے، اس کے الٹا بھی کر دیتا ہے، کہ وعدہ کچھ کیا اور کچھ سے کچھ کر رہا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں، مگر ہاں ہماری آج کل ہمارے اور ان کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ چل رہا ہے، ہم نے سیز فائر کا معاہدہ کر لیا ہے، یہ چل رہا ہے، اب معلوم نہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ بس یہی ایک سوال تھا جہاں پر ابو سفیان نے تھوڑا سا بڑھا دیا کہ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، یعنی تھوڑا سا الزام لگانے کی کوشش کی۔ بہرکیف اس کے بعد 9واں سوال ہرقل نے کیا کہ کیا کبھی تمہاری ان سے جنگ ہوئی ہے، لڑائی ہوئی ہے؟ ابو سفیان نے کہا ہاں ان سے لڑائی ہوئی ہے۔ پھر ہرقل نے 10واں سوال کیا تو پھر جنگ کا نتیجہ کیا رہا؟ ابو سفیان نے جواب دیا کہ جنگ ہمارے اور ان کے درمیان کنویں کے ڈول کی طرح ہے، کبھی انہوں نے پانی بھر لیا کبھی ہم نے، یعنی جیسے کنویں کے ڈول کے اندر ہے نا، کبھی بھرنے والا جس کے ہاتھ میں رسی آ جاتی ہے وہ کھینچ لیتا ہے۔ بہرکیف مطلب یہ ہے کہ کبھی وہ جیتے کبھی ہم جیتے، یہ معاملہ جنگ کا ہے۔ ہرقل نے 11واں اور آخری سوال یہ کیا ابو سفیان سے کہ بتاؤ وہ تمہیں کن چیزوں کی تعلیم دیتے ہیں، وہ تمہیں کیا حکم دیتے ہیں، کیا کرنے کے لیے کہتے ہیں وہ؟ ابو سفیان نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور شرک کی باتیں جو تمہارے باپ دادا کرتے تھے ان کو چھوڑ دو۔ وہ ہمیں نماز کا، خیرات کا، بھلائی کا، سچ بولنے کا، صدقہ کرنے کا، پاک دامنی کا، یعنی اپنے آپ کو پاک صاف رکھو، گناہوں سے بچاؤ، عہد وفا کرنے کا کہ جو وعدہ کرو اس کو پورا کرو، اور امانتیں ادا کرنے کا کہ تمہارے پاس کوئی شخص اگر کچھ رکھے اور وہ بولے کہ اس کی حفاظت کرو تو اچھے سے حفاظت کرو، اس میں خیانت نہ کرو، اور صلہ رحمی کرنے کا یعنی رشتہ ناتا کو جوڑنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ کل 11 سوالات تھے اور اس کا ابو سفیان نے جواب دیا۔ دوستو اب ان سوالات کے جوابات تو ابو سفیان نے دے دیے۔ اب ابو سفیان ہرقل جو روم کا بادشاہ تھا قیصر، اس نے اس پر تبصرہ کیا اور ہر ایک جواب پر اس نے تبصرہ کیا ہے، وہ بھی سننے کے لائق ہے۔
جس سے اسلام کی حقانیت اور نبی کی سچے ہونے سچائی کا پتہ چلتا ہے۔ ہرقل نے کہا کہ میں نے تم سے پوچھا کہ اس نبوت کے دعویٰ کرنے والے کا نسب تم میں کیسا ہے؟ تم نے بتایا کہ وہ عالی نسب ہے، یعنی اس کا نسب بہت ہی بلند ہے۔ تو سنو، اب تبصرہ کر رہا ہے، اپنا یہ جواب دے رہے ہیں اس کے جواب پر جواب۔ تو سنو، نبی ہمیشہ سے عالی نسب یعنی ان کا خاندان ہمیشہ سے بلند رہا ہے، تو ہمیشہ بلند نسب میں ہی وہ بھیجے گئے ہیں، بس یہ ان کے سچے نبی ہونے کی نشانی ہے۔ پھر ہرقل نے کہا دوسرے سوال کے بارے میں کہ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا تم میں سے کسی نے ان سے پہلے کبھی یہ بات کہی ہے، یعنی نبوت کا دعویٰ کسی نے کیا ہے؟ تم نے کہا تھا نہیں۔ تو اب سن لو کہ اگر تم میں سے کسی نے ایسا دعویٰ کیا ہوتا تو میرے لیے یہ سوچنے کا موقع ہوتا کہ اس نے اسی کی سر میں سر ملا دی ہے کہ اس کے خاندان میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا، لیکن ایسا بھی نہیں۔ تیسرے سوال کے جواب پر تبصرہ کرتے ہیں ہرقل کہ میں نے تم سے پوچھا کہ اس نبوت کے دعویٰ کرنے والے کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ ہوا ہے کبھی؟ تم نے اس کا جواب بھی نہیں میں دیا کہ نہیں۔ تو سنو، اگر اس کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میرے لیے بدگمانی ہو سکتی تھی، میں ایسا سوچ سکتا تھا کہ یہ شخص اپنے باپ دادا کا کھویا ہوا ملک حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے نبوت کا سوانگ بھرا ہوا ہے، نبوت کا دعویٰ کیا اس نے۔ چوتھے سوال کے جواب میں ہرقل نے کہا کہ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ تم نے کبھی دعوی نبوت سے پہلے ان کے بارے میں جھوٹ کا تجربہ کیا ہے؟ تم نے انکار کیا کہ نہیں، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ تو سن لو، یہ بات کیسے ممکن ہے، یہ کیسے پوسیبل ہے کہ جو لوگوں کے بارے میں، آدمی کے بارے میں وہ جھوٹ نہ بولے، وہ سیدھا اللہ کے بارے میں جھوٹ بولنے لگے؟ یہ امپوسیبل بات ہے۔ پانچویں سوال جواب کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے ہرقل نے کہا کہ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ شرافا یعنی جو مالدار لوگ ہیں وہ ان کو فالو کرتے ہیں یا کمزور لوگ کرتے ہیں؟ تم نے کہا معمولی اور کمزور لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں۔ تو سنو، انبیاء کی جو پیروی کرنے والے شروع میں جو ہوتے ہیں ان کے فالوورز، وہ معمولی اور کمزور لوگ ہی ہوتے ہیں۔ چھٹے سوال و جواب پر ہرقل نے تبصرہ کیا کہ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ ان کے فالوورز کی جو تعداد ہے وہ روز بروز دن بدن وہ بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے؟ تم نے کہا نہیں، بڑھ رہی ہے، ان کے فالوورز بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو سنو، ایمان کا یہی معاملہ ہے کہ اس کے فالوورز جو ہیں اور اس کے پیروی کرنے والے دن بدن بڑھتے ہیں تا آ کے وہ حد کمال کو پہنچے، یعنی جب تک کہ اس دین وہ مکمل نہ ہو جائے وہ بڑھتا ہی رہتا ہے۔ ساتویں سوال جواب پر ہرقل کا تبصرہ ہے کہ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ اس کے دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص اس دین سے ناراض ہو کر پلٹتا بھی ہے یا نہیں؟ تم نے بتایا کہ نہیں، کوئی نہیں پلٹتا ہے، جو ایک مرتبہ اسلام لے کر آ گیا وہ مسلمان ہی رہتا ہے۔ تو سنو، ایمان کا یہی معاملہ ہے، جب اس کی بشاشت دلوں میں سما جاتی تو نکلتی نہیں ہے، یعنی ایمان کی جو لذت اور مٹھاس ہے جب انسان محسوس کر لیتا ہے تو وہ کبھی دل سے نکلتی نہیں ہے، وہ انسان مرتے دم تک مسلمان رہے گا۔ یہ ایمان کی یہی حالت ہے۔ آٹھویں سوال جواب پر ہرقل کا تبصرہ ہے کہ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ وہ عہد شکنی کرتے ہیں یا نہیں؟ تم نے کہا کہ نہیں، یعنی وہ وعدہ وغیرہ توڑتے نہیں ہیں جو وعدہ کرتے ہیں۔ تو سنو، انبیاء عہد شکنی نہیں کیا کرتے، کبھی وہ وعدہ نہیں توڑتے۔ اور اسی سوال کے جواب میں ابو سفیان نے کہا تھا کہ ہمارے ان کے درمیان میں ایک جنگ کا معاہدہ ہے، پتہ نہیں آگے کیا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اس کا کوئی جواب ہی نہیں دیا، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے بادشاہ کہ انبیاء ہیں تو کبھی عہد شکنی کر ہی نہیں سکتے۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ممکن ہے پتہ نہیں آگے کیا ہو، بلکہ اس کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ کہا کہ انبیاء کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتے، کیونکہ اب تک نہیں کیے ہیں اور آئندہ بھی نہیں کریں گے۔ 10ویں سوال جواب پر ہرقل نے تبصرہ فرمایا کہ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ تمہاری کبھی ان سے جنگ اور لڑائی ہوئی ہے،
اور ہوئی ہے تو کیا نتیجہ رہا، کون جیتا کون ہارا؟ تم نے جواب دیا کہ ان کے ساتھ تمہاری جنگیں بھی ہوئی ہیں اور نتیجہ کنویں کے ڈول کی طرح رہا کہ کبھی تم جیتے کبھی وہ جیتے۔ تو اب سن لو، انبیاء کے ساتھ ابتدا میں، شروع میں اللہ کا ایسے معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو آزماتے ہیں، ایمان والوں کو آزماتے ہیں، کبھی بالکل ان کے اوپر دشمن کو غالب کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کا امتحان بھی کرتے ہیں، مگر اچھا انجام انہی کے لیے ہوتا ہے، یعنی نبی اور مسلمان ایمان والوں کے لیے ہی اچھا انجام ہوتا ہے اور آخری انجام ہوتا ہے۔ 11ویں سوال جواب کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے ہرقل کہتے ہیں کہ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ ان کی تعلیمات کیا ہے، وہ کیسی بات کہتے ہیں، کن باتوں کو کرنے کا حکم دیتے ہیں؟ تو تم نے بتایا کہ وہ اللہ کی عبادت کا حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، شرک سے روکتے ہیں، بتوں کو کنڈیم کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بت وغیرہ صحیح نہیں ہے، نماز، زکوٰۃ، وعدہ کو پورا کرنے کا، ایسے ہی امانت وغیرہ کو ادا کرنے کا، سچائی کا، گناہوں سے بچنے کا، پاک دامنی کا، رشتہ ناتا کو جوڑنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو سن لو، اگر یہ باتیں سچی ہیں، یعنی جو تم نے باتیں بتائی ہیں، ساری باتیں اگر بالکل پرفیکٹ اور صحیح تم نے کہی ہے، تو ان قریب یعنی جلد ہی میرے ان دونوں پیروں کی جگہ کے مالک ہو جائیں گے۔ ابھی وہ اس وقت ہرقل وہ بیت المقدس کے پاس تھا، تو اس نے یہ کہا کہ تم نے جو باتیں بتائی ہیں، اگر وہ ساری باتیں صحیح ہیں تو اس جگہ کے بھی وہ مالک ہو جائیں گے، اور مجھے یہ یقین تھا، مجھے معلوم تھا، کیونکہ وہ ہرقل وہ عیسائی تھے، ان کو معلوم تھا، وہ جانتا تھا کہ وہ نبی ظاہر ہونے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں لیکن مجھے ایسا گمان نہیں تھا کہ تم میں ظاہر ہو جائیں گے، یعنی آخری نبی آنے والے ہیں، لیکن میرا خیال نہیں تھا کہ یہ تم میں آئیں گے۔ اگر مجھے ایسا یقین ہوتا تو میں ان تک پہنچوں گا، تو میں ان کی ملاقات کے لیے ہر مشقت کو برداشت کر لیتا، کیونکہ میں بادشاہ ہوں، مجھے لگتا نہیں کہ ان سے ملاقات ہوگی، لیکن اگر یقین ہو جاتا کہ میں ان تک پہنچ پاؤں تو میں جاتا اور جا کر کے میں ان کے پاس ان کے پیر کو دھوتا، مطلب ان کی بہت تعظیم کرتا۔ یہ تو ہرقل بادشاہ جو اس وقت کا سپر پاور روم ملک جو تھا اس کا وہ بادشاہ تھا قیصر، اس نے یہ تبصرہ دیا۔ میرے بھائیو دیکھو، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ابو سفیان جو اس وقت اسلام کے دشمن تھے، وہ ہمیشہ چاہتے تھے کہ ایمان والوں کو، اللہ کے رسول کو کوئی نہ کوئی تکلیف پہنچے، وہ ان کو ختم کر دینا چاہتے تھے، نیست و نابود کر دینا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس طرح کے سوال و جواب دیے ہیں، اور جو نہیں ہرقل بادشاہ، وہ ابھی اللہ کے رسول کو جان نہیں رہی ہیں، کبھی دیکھا نہیں ہے، بس ابو سفیان کے جواب کو سن کر کے انہوں نے جو تبصرہ دیا ہے، یہ ایک ایمان والے کو ایمان کی تازگی کے لیے، ایمان کی مضبوطی کے لیے بہت اہم چیز ہے۔ اس لیے اسے خوب اچھے سے اس کو سن کر کے اس کو لوگوں کے اندر فارورڈ بھی کیجئے، اس کو یاد بھی کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آپ کے جان کے دشمن تھے، ان دشمنوں نے کیسی کیسی گواہیاں پیش کی ہیں۔ جب یہ پورا واقعہ دوستو ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہرقل کے سامنے وہ خط لایا جاتا ہے جو دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا، اور ہرقل اس کو پڑھتا ہے۔ اس میں لکھا ہوا تھا، وہ جو خط ہے اس کے اندر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول جب بھی جہاں خط لکھتے تھے تو شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا لکھا کرتے تھے۔ تو لکھا ہوا تھا کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ اس کے بعد لکھا تھا کہ یہ خط اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہرقل کے نام ہے، جو روم کی بڑی شخصیت ہے، بڑے عظیم آدمی ہے۔ اس شخص کے لیے، اس آدمی کے لیے سلامتی ہو جو ہدایت کی پیروی کرے۔ بہرکیف اس تمہید کے بعد اب میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام قبول کر لو، محفوظ رہو گے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارا ڈبل اجر عطا فرمائیں گے۔ اور اگر تم نے رخ پھیر لیا، تم نے بات نہیں مانی، تو یقیناً تم پر رعایا کا گناہ ہوگا، یعنی کہ تم اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو بادشاہ کے دین پر ہی رعایا ہوتے ہیں، جو پرجا ہوتے ہیں، جیسا راجا ہوتا ہے اسی دین پر پرجا ہوتے ہیں، تو ان کا گناہ بھی تم پر ہوگا۔ پھر اللہ کے رسول نے اس خط کے اندر اہل کتاب یعنی عیسائیوں کو، اور جو اہل کتاب ہے یہودیوں، ان کو مخاطب کر کے فرمایا
کہ اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے. وہ کیا ہے؟ کہ ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے. وہ بھی یہی کہتے ہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں. اور ہم ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے ایک دوسرے کو اللہ کے علاوہ دوسرے کو ہم آقا نہ بنائیں. بس اگر وہ بات نہ مانے، رخ پھیر لے، تو کہہ دو کہ تم ہمارے اس اقرار کے گواہ رہو، یعنی اس بات کے گواہ رہو کہ ہم ماننے والے ہیں، یعنی ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، آخری نبی پر ایمان لانے والے، اس پر تم گواہ رہو. میرے بھائیوں، یہ اسلام کی تعلیم ہے. اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، یہ اللہ کے رسول کے خطوط ہی پڑھ لے، ان کو سمجھ میں آئے گا اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو بس نہ مانیں، ان کو کہہ دو کہ ہم ماننے والے ہیں، بس اتنی بات ہے. جی. اس کے بعد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اس کے بعد وہ ایمان ابھی بھی نہیں لائے تھے، وہ بعد میں ایمان لائے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جس وقت وہ کافر تھے کہ جب ہرقل نے یہ باتیں کہیں جو اس نے جواب دینا تھا، میرے جواب پر اس نے تبصرہ کیا ہے، وہ تبصرہ کیا. اس کے بعد اس نے خط پڑھا. خط پڑھنے کے بعد وہاں پہ آوازیں بلند ہو گئی، کیونکہ وہ سب عیسائی وغیرہ تھے وہاں پہ، نصرانی یہودی وغیرہ، ان کے اندر آوازیں بلند ہو گئی. چنانچہ ماحول کو دیکھتے ہوئے ہمیں دربار سے باہر نکال دیا گیا. تو ہم نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بخدا ابو کبشہ کا لڑکا کا معاملہ تو بڑا سنگین ہے. ابو کبشہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو سفیان نے ابو کبشہ کہا. ابو کبشہ کیوں کہا؟ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کے اندر کوئی ابو کبشہ نہیں ہوا ہے، نہ ددی رشتہ میں اور نہ ہی ننیحالی رشتہ میں. البتہ عرب کے اندر ایک شخص گزرا ہے ابو کبشہ نامی، جس نے بت کی مخالفت کی تھی اور مورتی پوجا کی انہوں نے مخالفت کی تھی، اس کو برا کہتے تھے. تو اسی کی طرف تشبیہ دیتے ہوئے کہ اللہ کے رسول بھی مورتی پوجا کو غلط کہتے ہیں، شرک کو غلط کہتے ہیں، ابو سفیان نے اللہ کے رسول کو ابو کبشہ کے نام سے وہاں پکارا کہ ابو کبشہ کا بیٹا کا معاملہ بڑا سنگین ہے، کہ اس سے تو روم کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے. یعنی صرف باتوں کو سن کر کے، کیونکہ اب روم کے بادشاہ نے تو بہت جو تبصرہ کیا ہے، جو اس کے جواب پر ریئیکٹ کیا ہے، وہ آپ کے سامنے آ چکا ہے. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کے بعد مجھے برابر یہ یقین رہا کہ اللہ کے رسول ضرور اب پورے مکہ پر ہی نہیں بلکہ دنیا پہ وہ غالب آئیں گے. چنانچہ یہ میرے دل میں یقین ہوتا رہا کہ آپ چھا جائیں گے، حالانکہ میں ابھی ایمان نہیں لایا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اسلام کی توفیق دے دی اور میں بھی مسلمان ہو گیا. میرے دوستو، یہ کافی لمبی روایت تھی، لیکن اس کا میں نے مفہوم آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے. اور ہرقل بادشاہ وہ کون تھا اور تھوڑی سی تفصیل انشاءاللہ اس کے بعد کی ویڈیو میں بنائیں گے، لیکن جو روایت ہے اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا سا پڑھ دیں تاکہ آپ کے سامنے جو عربی جاننے والے ہیں وہ اس کو سمجھ سکیں. جی چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اخبرني عبد الله بن عتبة بن مسعود ان عبد الله بن عباس رضي الله عنه اخبره ان ابا سفيان بن حرب رضي الله عنه اخبره ان هرقل ارسل اليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم بإيليا فدعاهم في مجلسه وحوله عزماء الروم، ثم دعاهم ودعا ترجمانه فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا، فقال أدنوه مني وقربوه أصحابه. أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره، ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه، فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم؟ قلت
هو فينا ذو نسب. قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت لا. قال فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت لا. قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت بل ضعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد عهد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال فهل يغدر؟ قلت لا. ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال ماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرون بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول؟ فذكرت ألا، فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك؟ فذكرت ألا. قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت ألا. فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت ألا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر؟ فذكرت ألا. وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم. تھوڑا سا اور ہے بھائی، تھوڑی سی عبارت اس کو بس یہ ہے کہ ولو كنت فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى
أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك اسم الأريسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر بن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأسفر فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. دوستو یہ بہت بڑی روایت تھی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پورا ہو گیا. تھوڑا سا ہرقل کے بارے میں تھوڑی سی باتیں باقی ہیں، انشاءاللہ اس کو نیکسٹ ویڈیو کو سنیے. بہت اچھی ویڈیو ہے یہ، اس کو سن کر کے لوگوں تک شیئر کریں. نیک باتوں کو پھیلانا بھی ثواب کا کام ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت اور صحیح راستے پر چلائے، ظلم و زیادتی سے بچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.